شروع کرتے ہیں. السلام علیکم, ست سری اکال, نمشکار, آداب اینڈ گڈ ایوننگ. I welcome you all on behalf of Creative Initiatives Community Canada and team. Our mission statement is to enhance society's collective inner power through inspired optimism, peace, and creativity, and facilitate community-based social network and services which are inclusive and uplifting, regardless of color, gender, creed, or religion. Dear CICC Friendship Group members, today we have a wonderful guest who is not only a doctor, but also a creative and thoughtful person. He also writes on important topics. Dr. Tahir Kazi has specialized in clinical neurophysiology, neuromuscular disease, physical medicine rehabilitation. Let's welcome Dr. Tahir Kazi. Assalamu alaikum. And بہت شکریہ. Welcome, sir. Thank you. تو ڈاکٹر طاہر قاضی, ہم چاہتے ہیں کہ آج ہم اس کو سٹارٹ کریں. یہ جو ابھی سچویشن ہے پینڈیمک کی, جی مختصر الفاظ میں, کہ یہ جانے کہ کرونا وائرس کی جو فائنڈنگز ہیں ابھی تک کی, لائک جو ابھی تک ہم اس کے بارے میں جان سکے ہیں یعنی, اور کہ بیماری کا اٹیک, اس کے اثرات, دوا اور علاج, علاوہ ویکسین کے, کیونکہ ویکسین پہ ہم پھر اس کے اگلے سٹیپ میں جائیں گے, علاوہ ویکسین کے کیا ہیں جو ابھی فرسٹ ایڈ کہہ لیجئے, یا جو بھی ابھی تک ہم اب تک اس کے نتائج پہ پہنچے کیا ہے اور اس کے اثرات کیا ہیں. وہ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے مجھے بلا کے سبھی دوستوں سے ملوایا ہے. اور یہ جو سوال آپ نے کیا ہے کہ یہ کووڈ کے بارے میں اور ویکسین کے علاوہ بھی, تو میرا خیال ہے کہ میں سب سے پہلے تو اپنے ایک دوست کا شکریہ آپ کے حوالے سے ادا کروں. ان کا نام ہے ڈاکٹر نعیم الرحمان. وہ یہاں ساؤتھ میں انفیکشس ڈیزیز کے اسپیشلسٹ ہیں, اور میری بہت سی جو اس معاملے میں انسائٹ ہے یہ انہی کی مرہون منت ہے, چونکہ وہ انفیکشس ڈیزیز کے ہیں, وہ اس کو وہ خود سے ڈیل کرتے ہیں, تو مختلف قسم کے آرٹیکل جو بھی پڑھتے ہیں وہ مجھے بھیج دیتے ہیں. تو اس لیے اصل میں شکریہ, وہ ہمارے دوست ہیں, ان کا شکریہ واجب ہے. آپ نے جو یہ کہا کہ یہ ڈیزیز, اس کا ویکسین کے علاوہ اس کے بارے میں بات کی جائے, تو یہ بڑا ایک براڈ سا ٹاپک ہو جاتا ہے, سوال بھی بہت براڈ ہے. تو شاید اس میں آپ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ یہ ٹرانسمٹ کیسے ہوتا ہے ایک انسان سے دوسرے انسان تک, یا کہ اچھا میں واضح کر دیتی ہوں جو میں پوچھنا چاہتی, چونکہ دیکھیے اس کے بارے میں بہت سی رائے بنی, اور شروع میں یہ تھا یہ جیسے کہ یہ کوئی شاید فلو ٹائپ کی کوئی چیز ہے, اس کے بعد ہوا ملیریا ٹائپ ہے, پھر لنگس پہ اٹیک اس کا, پھر زیادہ تر یہی رہا کافی عرصے تک کہ یہ لنگس پہ اٹیک ہے اور لنگس کو ڈیمیج کرتا ہے, کیونکہ ریسپریٹر کا اس کے ساتھ تعلق تھا. مگر بعد میں پھر بہت سی باتیں سامنے آنے لگی کہ اس سے بلڈ کلاٹس ہو جاتے ہیں, اور وہ کافی بڑے ہیں, وہ دماغ میں چلے جاتے ہیں, برین ہیمریج سے ڈیتھ ہو رہی ہے ینگ لوگوں کی جب ایسے ہونے لگی, پھر اور آرگنس کے بارے میں پتہ چلنا. اس وقت ہم کہاں پہ کھڑے ہیں کہ ہم اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایکچولی کرونا وائرس کیا ہے اٹ سیلف, اور یہ کیسے ہر جسم پہ مختلف, ابھی بھی مختلف محسوس ہوتا ہے کہ یہ مختلف انداز میں اثر انداز ہوتا ہے, یا اب کچھ ہم کیلکولیٹ کر پائے ہیں کہ ایک خاص اس کا ٹرینڈ ہے, خاص اس کا انداز ہے. اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا یہ اس کی مختصر وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑی ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ کیا اس وقت کیا سوچا جا رہا ہے میڈیکل لائنس میں. دیکھیے, یہ جس طرح سے آپ نے اپنا سوال کمپوز کیا ہے, مجھے تو لگتا ہے کہ تھوڑا سا لیکچر آپ کو دینے کی ضرورت ہے سبھی لوگوں کو, کہ یہ جیسے آپ نے کہا نا کہ شروع میں ہمارا جو اس کے بارے میں ایکسپیرینس تھا وہ یہی تھا کہ یہ لنگس پہ اثر انداز ہوتا ہے, جس کے نتیجے میں سانس لینے میں دقت ہو گئی, اور اس کے بعد آپ کو آکسیجن کی ضرورت ہے, باڈی میں آکسیجن کم ہو رہی ہے, تو وہ پائپ سے یا وینٹیلیٹر سے مختلف طریقوں سے آکسیجن دینے کی کوشش کی گئی. لیکن آپ نے اس کا تعارف جو ہے وہ بڑے کم سے کم لفظوں میں, ہم لوگ جو میڈیکل کے ہیں وہ ہم ایسے خام خواہ سے باتوں کو گمبھیر بنا دیتے ہیں, یہ ہماری کچھ عادت سی ہو گئی بھی ہے. لیکن بات یہ, جیسے آپ نے کہا کہ اس کا جو ایک براڈ اسپیکٹرم ہے, یہ
اب ہمیں سمجھ آئی ہے بہت عرصے کے بعد کہ یہ ایک ملٹی سسٹم ڈیزیز ہے, یہ صرف اور صرف لنگس تک محدود نہیں ہے. اور یہ جو آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے اس میں ایک فیکٹر آپ کہہ لیں وہ یہ بھی ہے کہ آپ کی جو وہ خون کی نالیاں جو کہ لنگس کے اندر ہیں کہ صاف آکسیجن لے کے تو وہ باڈی کی طرف جاتی ہیں, اور باقی باڈی سے کاربن ڈائی آکسائڈ لے کے تو لنگس کی طرف آ کے تو سانس کے ذریعے وہ باہر نکالتی ہیں. وہ نالیاں کلاگ ہو جاتی ہیں, اور وہ کلاگ اس وجہ سے ہوتی ہیں ان کے اندر ایک کلاٹ بن جاتا ہے. تو یہ نیچر آف دا ڈیزیز ہے, یہ اس وائرس کی وجہ سے وہ والے میکانزم ٹریگر ہو جاتے ہیں کہ جس سے کلاٹ اندر بننے لگتا ہے. روٹین میں آپ دیکھیں جب آپ کو کٹ لگا تو خون کا قطرہ نکلا اور وہ جم جاتا ہے, وہ کلاٹنگ ہو جاتی ہے. تو لیکن باڈی کے اندر جب خون ہے تو وہ جمتا نہیں ہے, وہ مستقل طور پہ سرکولیٹ کرتا رہتا ہے لیکوڈ کی شکل میں. یہ وہ میکانزم کو ٹریگر کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے خون آپ کی باڈی کے اندر جمنے لگتا ہے, اور اس کے بعد پھر یہ چینس ایونٹ ہے کہ وہ لنگس کی طرف آیا تو آکسیجن کی کمی ہو گئی, وہ برین کی طرف چلا گیا تو آپ کو جیسے فالج کا حملہ ہو جاتا ہے, وہ کڈنی میں چلا گیا, کڈنی میں خرابی ہونی شروع ہو گئی, لیور کی جانب وہ چلا جائے تو لیور چونکہ اس کے اندر کیپیسٹی بہت زیادہ ہے, اتنا آسانی کے ساتھ اس میں آپ کو خرابی نظر نہیں آتی, لیکن یہ کہ ہو سکتی ہے خرابی وہاں پہ بھی. یہ کافی یعنی پیچیدہ ہو گئی بات, یہ ایک گل گوڑی ہو گئی ہے. دیٹس رائٹ, گوڑی ہو گئی, ٹھیک ہو گیا. اچھا, تو اب یہ تو ہم ساتھ ساتھ شاید آپ کو ہم دوبارہ بھی پھر بلائیں کہ مزید, اور آپ ہمیں خود بھی بتا سکتے ہیں کبھی میسج میں کہ اب کچھ واضح ہوا ہے تو ہم آپ کو دوبارہ بلائیں تاکہ ہماری ٹیم کو بھی, ہمارے فرینڈس کو سب پتہ چلے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ, بہت اچھا میں اب اگلے پوائنٹ پہ چلنا چاہتی ہوں کہ ہم ویکسین کے حوالے سے کچھ آپ سے ڈائریکٹ سوالات. اگلے پوائنٹ پہ جانے سے پہلے اگر آپ اجازت دیں تو ڈاکٹر صاحب سے ایک چیز کنفرم کر لیا جائے. ڈاکٹر صاحب, جو اس کے لیے کہا جا رہا ہے شروع سے اور اب تک کہ اگر آپ کا امیون سسٹم اسٹرانگ تو اس کا اثر پھر نہیں ہوتا. امیون سسٹم جن کا اسٹرانگ ہوتا ہے ذرا اس کے اوپر تھوڑا سا لوگوں کو بتا دیجیے کہ یہ بات. شاید بھائی اگر وہ برا نہ مانے تو میں اس سوال کو بھی لکھ لیتی ہوں. میں چاہتی ہوں پہلے ان کی ساری باتیں ہمارے سامنے آ جائے, پھر ہم ان سے سوالات جتنا ٹائم ہوگا کر لیں گے. چلیے ایسا کر لیجیے. تو یہ آپ کو ڈاکٹر طاہر یاد رہے گا, میں امیون سسٹم ویسے لکھ لیتی ہوں تاکہ شاید بھائی کا ہمارا جو سوال ہے وہ ہمیں یاد رہے. جی ضرور. تو ابھی یہ بتائیے کہ ویکسین کے حوالے سے چونکہ بہت سی ریومرز ہیں, اور اب فی الحال یہ بھی مطلب یہ تو واضح ہو گئی ہے ایک بات کہ یہ جو بیکٹیریا ہے یا یہ جو وائرس ہے جو بھی یہ ہے ہمارے اس زمین کا جو ہمارا پلانٹ ہے اس میں ہمارے حصے دار بن گئے, یہ پرماننٹ یہاں رہیں گے, یہ جانے کے لیے نہیں آئے. تو یہ ہمارے کزنز ہیں اور یہ یہیں پہ ہیں. تو ہمیں ان کے ساتھ رہنے کا ڈھنگ سیکھنا ہے کہ کیسے رہا جائے پیس کے ساتھ, ڈائیلاگ کر کے. جی جی. تو اب وہ ڈائیلاگ میں ہماری ابھی تک جو سمجھ میں آئی تھی وہ ویکسین سمجھ میں آئی تھی کہ شاید اس کا علاج صرف ویکسین میں ہے. اب ویکسین آ بھی گئی ہے. پہلے اس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ اس کو 10 سال لگتے ہیں ایسے ویکسین کو تیار کرنے میں, اور اب یہ بہت جلدی سے آ بھی گئی ہے. گو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سائنس نے بہت ترقی کی ہے, ان کے پاس آلریڈی بہت کچھ ہے کہ وہ بنا سکتے ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ایک گروپ کہہ لیجئے جو شروع سے اس کی مخالفت بھی کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے, نمبر 2 اور بہت سی باتیں. مگر اس کے ساتھ ویکسین کے حوالے سے بہت سی باتیں جو ویڈیوز کے تھرو ڈاکٹرز کے ہی روپ میں سامنے آتی ہیں, اس میں بہت سی باتیں ہیں. میں ایک ایک کر کے آپ سے پوچھتی جاؤں گی, آپ بھلے ہاں اور نہ میں جواب دیجیے اور بھلے آپ اس کو وضاحت کے ساتھ دیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ نے بھی یہ ویکسین لگوایا ایک, کیا آپ کے بدن میں بھی ایک چپ لگ گئی ہے کیا؟ وہ پہلی چپ لگ گئی ہے, اور ابھی آپ سے میں بالکل نارمل بات کر رہا ہوں, اور جب وہ دوسری چپ لگ گئی تو پھر دیکھیں گے کہ آپ سے بات کس طرح سے ہوتی ہے. اچھا, تو اس کا مطلب ہے کہ چپ نہیں ہے اس میں. یہ چپ کو جو ہے وہ آپ تھوڑا سا سائنس فکشن کے حوالے سے دیکھ کے تو انجوائے کیا کریں کہ جتنی بھی گفتگو ہے یہ
काफी की मेज पे बैठ के दोस्तों के साथ गपशप के हवाले से बड़ी अच्छी है, लेकिन इसमें हकीकत बिल्कुल जरा बराबर हकीकत नहीं है। ओके। और दूसरा बड़ा एक सवाल है, क्योंकि लोग घबरा रहे हैं कि जब ये वैक्सीन अभी तो मुयस्सर ही नहीं है सबको, मगर जब मुयस्सर होगा तो इस बात से कि इसमें डीएनए चेंज होने का इम्कान है इंसान का, कि मतलब इम्कान नहीं है बल्कि इसमें कुछ ऐसा मवाद रखा गया है जो डीएनए चेंज कर देगा। दैट इज ये जहाँ ये इंफॉर्मेशन ये लोगों से मैंने भी सुनी है, लोग इस तरह से बात करते हैं, तो इसलिए मैं ये बात जिसे कहते हैं कैटेगोरिकली, मैं बिल्कुल वाज़े लफ्जों में आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह की कोई बात नहीं है और इसमें जरा बराबर हकीकत नहीं है। और इंटरनेट के ऊपर जो वीडियोस और फेसबुक पे दूसरे सोशल मीडिया पे जो कुछ भी आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल इसमें जरा भी हकीकत नहीं है। बेशक कि उसको बयान करने वाले आदमी के नाम के साथ वो 50 डिग्रियों का एक पलंदा भी होता है, उसको आप भूल जाइए, जरा बराबर इसमें हकीकत नहीं है। That's great. ये तो बहुत बड़ी बात है जो आपने हमें बड़ी श्योरिटी से दी है, और आप जैसे इंसान से ये इन्फॉर्मेशन आना बड़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात है कि हम समझ सके। अच्छा, अब अगला सवाल है कि इसी वैक्सीन को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो बहुत खतरनाक हो सकते हैं, और चूंकि अभी तो सामने आए भी नहीं, तो उसमें और बहुत से जो प्रॉब्लम्स होने के इम्कानात हैं। मगर साथ साथ एक और बात आई है कि कुछ अमवात का जिक्र आया है कि इससे इस वैक्सीन के इस्तेमाल से अमवात हुई है। ये आपका जो है ना, इस आपके सवाल को मेरा ख्याल है ब्रेक डाउन करते हैं 2-3 हिस्सों में। जी। ठीक है, कि एक तो ये कि ये वैक्सीन जब आप लगाते हैं तो जैसे कोई भी फ्लू का वैक्सीन है, विटामिन B12 का इंजेक्शन है, कि जब भी आप स्किन का बैरियर ब्रेक करते हैं तो वहां पे इन्फेक्शन का चांस होता है, और बड़ा मिनिस्क्यूल सा चांस, लेकिन थ्योरेटिकल चांस मौजूद होता है। तो ये कि लोकल साइट के ऊपर इन्फेक्शन, एक इसको हम साइड इफेक्ट के हिस्से में ही गिनते हैं। दूसरे नंबर पे ये कि जब वो वैक्सीन आपने फ्लू का लगाया या कोई भी टीका लगवाते हैं आप किसी एंटीबायोटिक का भी, तो वहां पे मसल के अंदर एक सोरनेस सी महसूस होती है, तो ये इसके अंदर भी वही है, लेकिन इसमें कोई ऐसी स्पेशल बात नहीं है। 24 घंटे के बाद वो बिल्कुल वो डिसिपेट हो जाती है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो मुश्किल तौर पे वहां पे रहे। उसके बाद कई लोगों में एक एलर्जिक रिएक्शन फौरी तौर पे हो सकता है, जिसकी अगेन 2 तरह की उसकी प्रेजेंटेशंस हैं। एक तो ये कि जिस जगह पे इंजेक्शन लगाया है वहाँ स्किन के ऊपर वो थोड़ा सुर्ख रंग का रैश सा बन जाए, और दूसरा एक और जिसे कहते हैं एनाफाइलैक्सिस, वो एक बड़ा शदीद किस्म का एलर्जिक रिएक्शन होता है, और वो आपके दवाई के अंदर जाने के 15-20 मिनट के अंदर अंदर सामने नजर आने लगता है। अभी तक जितने जो स्टडीज जिनसे मैं वाकिफ हूँ, ये एनाफाइलैक्सिस टाइप का जो शदीद किस्म का रिएक्शन है वो नहीं हुआ, मेरी नजर में नहीं है कम अज कम। और जिस जगह पे आप ये इंजेक्शन लगवाने के लिए जाते हैं वहां पे वो आपको बिठा देते हैं 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, कि अगर इस तरह की कोई चीज है तो वो फौरी तौर पे वहां से उसको पिक कर लें। वो एनाफाइलैक्सिस ये होता है थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि ये एक कॉम्प्लिकेटेड किस्म का रिएक्शन है, तो इसके लिए वाकईतन आपको कुछ ना कुछ मेडिकल मदद की जरूरत होती है। बाकी ये थोड़ी सोरनेस हो गई, थोड़ी रेडनेस हो गई, तो वो तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये देखिए, ये जो है ना, ये हमने इसको ब्रेक डाउन किया। ठीक है, अब उसके बाद जो इसके जो साइड इफेक्ट्स की एक और नौयत भी है, वो हमारा बड़ा टेक्निकल किस्म का मामला है। वो उसे हम कहते हैं रेयर साइड इफेक्ट्स। तो मेडिकल में बाय डेफिनेशन रेयर साइड इफेक्ट उसको कहते हैं कि कोई एक साइड इफेक्ट 1 in 100,000 के 1,00,000 मरीजों को या इंसानों को वो वैक्सीन लगे तो उनमें से एक को वो रिएक्शन होगा, और उसे कहते हैं रेयर। अब इसके ऊपर जो एतराज हो रहा है मोडर्ना वाले वैक्सीन पे भी और फाइजर वाले पे भी, कि जब इन लोगों ने ट्रायल किए थे तो फाइजर के वैक्सीन में कोई 44,000 के करीब थे, और मोडर्ना वाले वैक्सीन में जो लोग थे वो कोई मेरा ख्याल है 30-35 हजार के करीब थे। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पे एक टेक्निकल मामला हो गया कि वो वाला जो थ्रेश होल्ड है कि 1 in 100,000,
وہ تو ٹرائل میں اس جگہ پہ ہم پہنچے ہی نہیں تھے, تو اس لیے اس طرح کا کوئی سائیڈ افیکٹ ٹرائل کے دوران اس کی کوئی پاسبلٹی نہیں تھی کہ ہم اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو اس لیے جو ہے نا ٹرائل کے ٹیکنیکل لیول پہ اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ تھوڑا سا لٹل بٹ شارٹ آف نوئنگ ایوری تھنگ اباؤٹ دا ویکسین. ایک تو یہ ہو گیا. لیکن اب جب کہ یہ ویکسین کو شروع ہوئے مہینہ بھر ہو گیا ہے کہ پبلک میں لگ رہے ہیں, تو وہ جو 1 in 100,000 والا تھریش ہولڈ ہے وہ ٹرائل میں تو نہیں لیکن پریکٹیکل ٹرائل میں اب وہ کراس ہو گیا ہے. اور اس کے نتیجے میں جو ابھی تک ڈیٹا سامنے آیا کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. ویری نائس. اور پھر میں آپ کو سارے دوستوں کو, آپ کے سننے والوں کو ری ایشور کرانے کے لیے ایک اور بھی کہ لانگ ٹرم سائیڈ ایفیکٹس, صاف ظاہر ہے کہ جتنے دیر تک وہ ویکسین آپ کا وہ 10 سال تک لوگوں کو لگتا رہے اور اس کے بعد جا کے کہیں جو بھی کسی کو سائیڈ ایفیکٹ ہونا ہے لانگ ٹرم, وہ اس کا نتیجہ تو 10 سال کے بعد ہی نکلے گا. لیکن جو ہمارا پرانے ویکسینز کے ساتھ تجربہ ہے کہ یہ جو بھی لانگ ٹرم سائیڈ ایفیکٹس کے جو ہم کہتے ہیں کہ 5 سال کے بعد ظاہر ہوں گے یا 10 سال کے بعد ظاہر ہوں گے, تو وہ جتنے بھی لوگوں کو اس طرح کے سائیڈ ایفیکٹس ہوئے ہیں وہ 4, 5 اور 6 ماہ کے درمیان وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے. تو اس لیے اس ویکسین کے بارے میں یہ بڑا کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ 6 مہینے کا ہمارا اس کے ساتھ اب تجربہ ہو گیا ہے, اس کو ٹرائل میں بھی اور پبلک میں بھی, تو اس طرح کے سائیڈ ایفیکٹس کی پاسبلٹی بڑی ہی نیگلیجیبل یا منیمل ہے, آپ یوں کہہ سکتے ہیں. تو فائنل ورڈ میں یہ کہوں گا کہ اس کی سیفٹی کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بالکل کانفیڈنس کے ساتھ جائیے, اس کو انجیکشن کو ضرور لگوانا چاہیے, کیونکہ اس کے بغیر آپ کے چانسز اس کی بیماری سے بچ نکلنے کے, اگر وہ بیماری ہو جاتی ہے تو یہ تو ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ کون اس میں سے کیسے نکلے گا, لیکن اس کی موجودگی میں آپ کی سروائیول کے چانسز یقیناً بہت زیادہ ہیں. اچھا, جب آپ نے یہ کہا کہ سروائیول کے چانسز بہت زیادہ ہیں, تو کیا ہم یہ سمجھے, کیا ہم اس کو کیسے دیکھیں گے اس ویکسین کو کہ یہ ہمیں اس بیماری سے پریونٹ کرے گا, یا پھر بھی ہو سکتی ہے بیماری مگر مرنے کے چانسز کم ہو جائیں گے؟ جو ہے نا بیماری کا, پہلے کہ بیماری کا لفظ جب میں استعمال کر رہا ہوں تو اس سے کیا مراد ہے, ٹھیک ہے, یہ اس بات کو سامنے پہلے واضح کر لیتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کہیں باہر گئے ہیں اور آپ کے جسم کے اوپر وہ کووڈ آ کے لگ گیا ہے, کرونا وائرس, تو جب آپ کا ٹیسٹ کیا جائے, آپ کے منہ میں سے, ناک میں سے, کہیں سے سواب لے کے اس کو ٹیسٹ کیا جائے, تو آپ کو اس میں سے وہ ہمیں کرونا نظر آ جائے گا. تو لیکن وہ سمپٹومیٹک, جس کا مطلب آپ کے اوپر کوئی اس کا سمٹم نہیں ہے. اور اس کے بعد اس سے آگے والی سٹیج یہ ہے کہ آپ کو کرونا آیا ہے اور اس کے بعد اس کے سمٹمز آپ پہ ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں, اور اس کے بعد مزید اگلی سٹیج یہ ہے کہ وہ سمٹمز اس حد تک برے ہو گئے ہیں کہ آپ کو ہاسپٹل میں ڈاکٹروں کی یا کسی کلینک میں جا کے تو علاج کی یا کوئی اور طرح سے ایویلیویٹ کروانے کی ضرورت پیش آتی ہے. تو یہ اس کے مختلف اس کے ہیں. اب یہ کہ یہ ویکسین آپ نے لگوا لی ہے, یہ تصویر غائب ہو گئی, آئی ڈونٹ نو آپ مجھے سن رہی ہیں؟ میں آپ کو دیکھ سک رہی ہوں, وہ ذرا میری کٹی آگے تھی تو میں نے خود ویڈیو آف کی, آپ کنٹینیو کیجئے. اچھا جی, تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ ویکسین لگوانے کے نتیجے میں آپ کے چانسز کیا ہے. ایک تو چانس کا یہ ہے کہ جب 100 لوگوں کو لگایا تو اس میں یہ 96% کے قریب اس کی یہ افیکٹو ہے. تو صاف ظاہر ہے کہ کچھ لوگ ان کو اس کے باوجود یہ کووڈ کے سمٹمز ظاہر ہو گئے, لیکن 96% جو لوگ ہیں وہ اس سے بچ گئے. اور اس کے بعد جو فیٹل کائنڈ آف سکنس ہے وہ بھی اس کے چانسز جو ہیں وہ تو آپ سمجھ لیں کہ بالکل 0 کے قریب ہو گئے. لیکن یہ اس سے بھی زیادہ جو ہے نا, یہ جیسے ویکسین آپ کو یہ کر رہا ہے کہ وہ آپ کو بچا رہا ہے اس کی بیماری سے, اور بیماری بھی وہ کہ جو آپ کو اس حد تک لے جائے کہ ہاسپٹل میں جانا پڑتا ہے. تو بیماری جس طرح یہ ویکسین بچا رہا ہے آپ کے لیے, یہ انتہائی ضروری ہے کہ اسی طرح سے آپ خود بھی اپنے آپ کو بچائیں. اور اس کے لیے جو ایک ٹرائیو ہے, اور وہ ٹرائیو یہ ہے
کہ آپ نے ماسک کو پہن کے رکھنا ہے، آپ نے سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے، اور اگر آپ 150 مرتبہ دن میں کسی بھی چیز کو ٹچ کریں جس سے آپ واقف نہیں ہیں، باہر گئے ہیں گروسری لینے کے لیے، واپس آئے ہیں، تو آپ کا پہلا کام یہ کہ ہاتھ دھو کے تو اس کو سکھا لیں۔ جس طرح یہ ویکسین آپ کو پریونشن مدد کرے گا، اسی طرح سے آپ کا سوشل ڈسٹینس، ماسک اور ہاتھ دھونا یہ بھی اسی طرح سے پریونٹ کرے گا۔ یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ آپ نے کہا کہ جیسے یہ مدد کرے گا، اگر ویکسین مطلب if I get vaccinated جی اس کے بعد کیا میں مطلب مجھے ماسک پہننا چھوڑ دینا چاہیے، یا یہ مجھے لائک یہ جو بھی میں ابھی فالو کر رہی ہوں جتنے بھی اس کے پریکاشنز ہیں لائک سوشل ڈسٹینسنگ اینڈ آل، تو یہ کنٹینیو کرنے پڑیں گے، یا ان سے ہم باہر آ جائیں گے اور اپنا کام اور ہر شے ہم دوبارہ نارمل لائف کی طرح چل سکیں گے ویکسینیشن کے بعد؟ ایوری ون ابھی جب سب کو نہیں لگا لیکن ہمیں لگتا جا رہا ہے، مجھے لگ گیا، جی، تو میں اب بے فکر ہو گئی کہ مجھے جیسے مرضی پھروں میں۔ نہیں، آپ 100 دفعہ پھریں، اس میں تو ہمیں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ یہ ویکسین کے ساتھ آپ کی پروٹیکشن جو ہے وہ بہتر ہو گئی ہے پرسنل، اوکے، لیکن نمبر 1 کہ 100% نہیں ہوئی، نمبر 1۔ اوکے، اچھا، نمبر دو کہ آپ اس کے کیریئر بھی ہیں، جس طرح آپ کا اپنے اوپر حق ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچائیں یہ کووڈ سے، آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس کووڈ کو لے کے یہاں سے اٹھا کے کسی ایک دوست سے، کسی ایک رشتہ دار سے تو دوسرے تک نہ پہنچائیں، یہ آپ کی صرف آپ کی طرف جو ہے نا وہ آپ کا وہ ذاتی طور پہ بچنا ہی کافی نہیں ہے، آپ پہ یہ ایک سوشل ذمہ داری ہے کہ آپ اس کے ویکٹر نہ بنیں کہ اٹھا کے لے کے کسی اور کو آپ نے یہ کر دیا، اور اس کے لیے وہی سوشل ڈسٹینس، وہی ہاتھ دھونا، وہی ماسک، یہ چیزیں ضروری ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ویکسینیشن کے بعد بھی اس کو کیچ کر سکتے ہیں، ون تھنگ۔ جی، اچھا، کیچ سے مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی باڈی پہ آ کے وہ اسٹے کر سکتا ہے، اور اس باڈی آپ کے کپڑوں کے پہ لگ سکتا ہے، آپ کے ہاتھوں پہ لگ سکتا ہے، آپ کے ناک میں موجود ہو سکتا ہے، اور جب آپ اس کے کیریئر کے طور پہ، اے سمپٹومیٹک کیریئر کے طور پہ آپ بالکل کھلے بغیر کسی پرواہ کیے کسی چیز کی، اور آپ کہیں اور چلے جاتے ہیں تو آپ اس کو ٹرانسفر کر رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو یہ جو ہے یہ ایک سوشل ذمہ داری آپ پہ عائد ہوتی ہے کہ آپ اس کو آگے نہیں چلائیں گے۔ اس کو مینٹین کرنے کے لیے یہی یعنی کہ دوسروں تک نہ پہنچے، تو ہمیں یہ کیا وہاں تک مطلب اس وقت تک یہ سب کرنا پڑے گا جب تک کہ سب لوگوں کو ویکسین نہیں لگ جاتا؟ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں ہرڈ امیونٹی، کہ ایک بگ، کوئی جراثیم، کوئی وائرس آپ کی کمیونٹی کے اندر موجود تو ہوتا ہے، ہر وقت موجود رہتا ہے، لیکن اس کے جو ویکٹرز ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہوتے کہ جو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ تک لے جائیں، تو اس لیے وہ ایک جو ہے نا وہ میس پرابلم کو کیا کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ ایک سوسائٹل مسئلہ نہیں بنتا۔ تو اب اس سوسائٹل مسئلے سے نکلنے کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں، ایک طریقہ اچھا ہے، دوسرا طریقہ برا ہے۔ تو آپ بتائیے آپ کون سا طریقہ پہلے سننا چاہیں گی، اچھے والا یا برے والا؟ اچھے والا بتا دیجیے۔ تو اچھے والا طریقہ تو یہ ہے کہ یہ ویکسین اب بن گئی ہے، اور جتنی بھی حکومتیں ہیں وہ کوشش کر رہی ہیں کہ جلدی سے جلدی اس کی جتنی ان کے پاس پاپولیشن ہے وہ اتنی ڈوزز آ جائیں، اور وہ ٹیکے لگا کے تو ایک میس ویکسینیشن کی مہم کے ذریعے ایک ہرڈ امیونٹی کریٹ کر دیں کہ سبھی کے کورونا ٹھیک ہے بھلے سے جیسے آپ نے کہا کہ موجود رہے، لیکن آپ کو وہ بیماری کی حد تک نہ لے جائے۔ تو یہ ویکسین جو ہے یہ ہرڈ امیونٹی پیدا کرنے میں بڑا کارآمد ہے، یہ اچھا طریقہ ہے میری نظر میں۔ جو برا طریقہ ہے اس میں مجھے آپ زیادہ انٹرسٹڈ نہیں لگ رہی برے طریقے میں۔ ہاں، وہ ہم اپناتے نہیں عام طور پہ برے طریقے سے، سوچا کہ چلے جی بتائیے، وہ بہت ضروری ہے۔ وہ یوں ہے کہ آپ کچھ بھی نہ کریں، اور اس کے بعد ایک آدمی سے 2 میں لگا، 4 میں لگا، اور ساری کمیونٹی میں پھیل گیا، جس کو اللہ نے رکھا وہ بچ گیا، جس کو اللہ نے نہ رکھا
تو وہ چلا گیا. اور اس کے بعد ایک وقت یہ آئے گا 3-4 سال کے عرصے میں کہ جو جینیٹیکلی اس کے جو جن کے اندر امیونٹی پیدا ہو گئی ہے وہ لوگ بچیں گے. اور 80-90% کے قریب جنرلی تو ہرڈ امیونٹی جو ہے 70-80% کہتے ہیں, لیکن جب 80-90% لوگوں کے پاس یہ کورونا چلا جائے گا تو اس کا جو صرف یہ ہوگا ہرڈ امیونٹی کا مطلب ہے کہ ریٹ آف سپریڈ اس کا کم ہو جائے گا. کہ آج کل جیسے امریکہ میں وہ ہزاروں کے حساب سے کیس روزانہ پیدا ہو رہے ہیں, آپ کے ٹورانٹو میں بھی یہی صورت ہے کہ کرفیو وہاں پہ لگا دیا گیا ہے. تو یہ والی چیز کہ جب 80-90% لوگ اس کو کورونا کو لیے پھرتے ہیں اور انہیں اس نے کچھ نہیں کہا, تو اوور دا کورس آف ٹائم ایک نیچرل امیونٹی لوگوں میں موجود ہے. اور جن لوگوں کو تکلیف میں ہونا تھا وہ تکلیف میں سے ہو کے گزر گئے, جنہوں نے ویسے گزر جانا تھا وہ گزر گئے. تو باقی اب ایک سمجھ لیں کہ وہ پاپولیشن باقی رہ گئی ہے کہ جو اس کو ہینڈل کر سکتی ہے. اور پھر یہ کہ وہاں سے ایک اس آدمی تک کہ جو اس کو ہینڈل نہیں کر سکتا, وہاں تک کورونا چلا بھی گیا ہے. تو اب ہمارے پاس ہیلتھ کیئر سسٹم کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ اس طرح کے پیشنٹس کو مینیج کیا جائے. ابھی ہیلتھ کیئر سسٹم کے اندر اتنی کیپیسٹی موجود نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں بہت سے مریض آ جائیں تو ان کو ہینڈل کیا جائے. لیکن ہرڈ امیونٹی کا یہ ایک برا طریقہ ہے, آپ کبھی اس کی فیور نہیں کیجیے گا. بالکل ٹھیک ہے, نہیں ہم بالکل نہیں کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ بتائیے کہ اگر ہم اس کو جو ایک منٹ, ہاں, کیا یہ ویکسین جو ہے ابھی ظاہر ہے کہ 7.5 بلین ہے جس میں سے بیچارے کچھ اموات بھی ہو گئی ہیں, کچھ لوگ بیمار بھی ہیں. یہ ویکسین ابھی تو بننے میں, اتنا میسر آنے میں کہ بن ہی جائے, پھر اس کے بعد لگنے میں جی تو ٹائم لگے گا ضرور. اچھا, اور اس میں ظاہر ہے کہ بہت سی بے چینیاں اور انگزائٹی شامل ہوگی گورنمنٹ کی طرف سے, پبلک کی طرف سے, کیونکہ لوگوں کے کام رکے ہوئے ہیں, بزنسز رکے ہوئے ہیں اور بہت سفر کرے. کچھ ممالک میں تو لوگوں کے پاس ڈے ٹو ڈے لائف ہوتی ہے کہ آج مزدوری کی تو کھانا پکے گا ورنہ نہیں. تو اس کو کیری کرنا بہت مشکل ہے بہت سے لوگوں کے لیے, بہت سی جگہ پر. ہم تو خیر غلطی کریں کہ کینیڈا جیسی جگہ میں رہ کر اس کو فالو نہ کریں تو ہم زیادتی کر رہے ہیں. مگر ایسی جگہوں پر کہ جن کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے وہ مشکل میں ہے. دوسری طرف وہ غریب بھی ہیں کہ وہ لوگ, ان کی نہ گورنمنٹ اس طرح افورڈ کر سکتی ہیں اور نہ ہی وہ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں. اس کو اگر میں آپ سے, چونکہ میڈیکل میں کچھ نالج آپ کے پاس زیادہ ہوتی ہے اندر کی بھی, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ اتنی آسانی سے اور کتنا ٹائم اس کو لگ سکتا ہے سب تک یہ ویکسینیشن پہنچنے کا, اور یا ہر ایک کو اویلیبل ہونے کا؟ اور اگر میں دوسرا سوال اس کے ساتھ جوڑنا چاہوں, کیا ایسی کوئی سامنے آئی ہوئی بات یا چھپی ہوئی بات کوئی ایسی ہو سکتی ہے کہ اس کے ساتھ جو انسان افورڈ کر سکے وہ اس کو, لائک رچ پرسن اس کی, وہ اس کو اویل کر سکتا ہو اپنی ٹرن سے پہلے؟ کیا ایسی کوئی سچویشن بھی بن سکتی ہے؟ یہ دونوں باتیں, بڑا لمبا سوال کر دیا مگر نہیں, لیکن یہ دونوں باتیں جو آپ نے کہی ہیں یہ بڑی اہم قسم کی باتیں ہیں. تو یہ ہمیں کورونا کی جو ایک ویکسین کی سائنس ہے اس سے ہمیں یہ سوشیالوجی کی طرف لے جائے گی, یہ بات جو آپ نے کی ہے. تو اس میں دیکھیے, آپ کو بحیثیت انسان صرف کینیڈا یا امریکہ کے سٹیزن کے طور پہ نہیں, بلکہ بحیثیت انسان جو ہے وہ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم لوگ یہاں کینیڈا اور امریکہ کے اندر یہ سمجھ لیں کہ انجیکشن لگا کے تو ہم لوگ سیف ہو گئے ہیں, تو یہ ہماری بہت بڑی نالائکی بھی ہے, غلط فہمی بھی ہے. یہ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے. یہ جتنی دیر تک اس پورے کرۂ ارض پہ سارے انسان اس سے بچ نہیں جاتے, یہ بار بار آپ کے پاس واپس آتا رہے گا. تو یہ چیز ہمیں لے جاتی ہے کہ ٹھیک ہے, پھر کینیڈا امریکہ کی گورنمنٹس انہوں نے افورڈ کر لیا, یورپ کے بہت سے ممالک اس طرح سے کہ جو اس کو افورڈ کر لیں گے. تو اب ہمارے کئی دوست بہن بھائی وہ اس طرح کے ملکوں میں ہیں کہ جو وہاں پہ جنرل اکانومی کمزور ہے, تو وہاں پہ کیا صورت ہو. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ یہ کینیڈا کے اندر جیسے اس کو رول آؤٹ کر رہے ہیں یا ایون
سے پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر کچھ لوگ ہوں گے جو اسے افورڈ کر سکتے ہیں اور بہت سے ہیں جو اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہ ایک آپ کی جو انسانیت کا اور انسانیت کی بیس پہ جو آپ کا وے آف تھنکنگ ہے، یہ بات اس تک ہمیں لے جاتی ہے کہ ہم سب لوگوں کو اس کو، سائنس تو ہم نے اس کی طے کر لی ہے، لیکن اب ہمیں اس کو سسٹم کے لیول پہ نمبر 1 ڈیل کرنا پڑے گا، اور نمبر 2 یہ آئیڈیا کہ جس کے پاس وہ 4 پیسے زیادہ ہیں وہ جا کے انجیکشن لگا لے. میں ذاتی طور پہ اس آئیڈیا کی حمایت میں ذرا برابر نہیں ہوں، کیونکہ میری نظر میں سب انسان برابر ہیں، اور اس لیے جب ہیلتھ کیئر کی فیسلٹیز لوگوں تک پہنچنی ہے تو وہ بالکل برابر سب لوگوں تک پہنچنی چاہیے. یہ آج کی ماڈرن دنیا میں 21 سینچری میں ہم رہ رہے ہیں، یہ انسانوں کا مشترکہ ایک جیسا حق ہے کہ ان کی ہیلتھ کیئر، ان کی ایجوکیشن اور ان کی جو صاف ہوا میں رہنا، امن و سکون کے ساتھ رہنا، یہ سب انسانوں کا بنیادی حق ہے. سو میں اسے بیسک ہیومن رائٹس کے نقطہ نظر سے دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ بتائیے کہ یہ تو کچھ جواب مل گیا ہمیں، کچھ رہ گیا اس کا حصہ کہ وہ وقت بتائے گا کیا ہے. وہ جو ہے نا کہ لیٹ سے کہ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں کہ لیٹ سے کہ ہمارے پاس اس کی جو پروڈکشن کیپیسٹی اور لاجسٹک کیپیسٹی ہے اسے ہم فلی اویل کریں تو اس دنیا کے 7.5 بلین لوگوں تک پہنچانا، یہ ایک سمجھ لیں کہ اسی طرح کے راکٹ کو بنا کے تو ہم جوپیٹر کی طرف بھیج دیں تو اس میں وہ ٹائم تو لگے گا. تو لیکن میرا خیال ہے کہ چند ایک سالوں میں 5-6 سال کے اندر یہ عین ممکن ہے کہ یہ پوری دنیا میں سارے انسان ان کو یہ ویکسین لگ جائے، اور پھر اس کے بعد تھوڑا سکون ہو جائے گا. لیکن یہ کہ راوی امن چین کی بانسری بجانے لگے، ایسی بات تو پھر بھی نہیں ہوگی. اس کے لیے بحیثیت انسان ہمیں اور بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت سے مختلف اینگلز کے ساتھ، بیونڈ کرونا. ٹھیک ہے. اچھا، اس سے پہلے بھی دنیا میں پینڈیمکس آئے ہیں، بہت سی بیماریاں آئیں، ان سے بڑی اموات ہوئی. اس وقت کے لوگوں نے ان کو بہت اس سے تکلیف اٹھائی، مگر پھر دھیرے دھیرے اس سے نجات اسی طرح ملی کہ اس کے ویکسین بنے اور پھر وہ لوگوں نے لیے، اور اب وہ بیماریاں مطلب وہ شاید آتی ہی نہیں، بہت ریئر ہے. جی تو یہ بھی انہی میں سے اسی طرح کی ایک شکل ایک وقت آئے گا کہ اختیار کر لے گا کہ یہ بھی مطلب شاذ و نادر ہی کسی کو ہوگی، یا اتنی جان ایسی ہوگی کہ جان لیوا ہو، ایسا ہونے کا چانس ہے، یا یہ اس سے ذرا مختلف ہے یا خطرناک ہے، یا کیا ہے؟ جو نا ہم چانسز کی بات کر رہے ہیں، تو جو آنے والا وقت ہے اس کے لیے میرے پاس جو کرسٹل بال تھی وہ ابھی میں سامنے اپنی میز پہ میرے نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو ایگزیکٹ اس کا جواب نہیں بتا سکتا. اسٹرالوجر نہیں ہے آپ؟ اچھا. لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ جس گروپ کا یہ وائرس ہے، اسے کہتے ہیں کرونا گروپ. جی کرونا آپ جانتے ہیں تاج، اور پرانے زمانے کے بادشاہ انہیں بڑا شوق ہوا کرتا تھا کہ ان کے تاج سے وہ جو ہے نا سپائکس سے نکلی ہوئی ہوں چاروں. تو جب اس کو مائکروسکوپ کے نیچے دیکھتے ہیں تو یہ ایسے گول سا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ سپائکس نکلی ہوئی ہیں. تو اس وجہ سے اس کا نام وہ کرونا ہو گیا، تاج جیسا. یہ جو نا کووڈ-19 یہ ایک بڑے گروپ کا ممبر ہے جسے کرونا گروپ کہتے ہیں. اور اس کے اندر جو جینیٹک میٹیریل ہے، جیسے انسانوں کے اندر جو جینیٹک میٹیریل ہے وہ ہے ڈی این اے، اور اس کے اندر جو جینیٹک میٹیریل ہے وہ ہے آر این اے. ٹھیک، تھوڑا سا یہ ذرا سا مختلف ہے، اور یہ ڈی این اے کے مقابلے میں بھی زیادہ سادہ ہے. اب جتنا اس کا جو بیسک کوڈ ہے، جینیٹک کوڈ جتنا سادہ ہوگا، تو دیکھیے آپ نے کچھ نہ کچھ وہ ڈاروینین ایولیوشن تو پڑھی ہوئی ہے جی، آرٹسٹ ہونے کے باوجود. میں کہہ رہا ہوں آرٹسٹ ہونے کے باوجود آپ نے کچھ نہ کچھ تو پڑھ رکھی ہوگی، بس تھوڑے جتنے ہم جیسے لوگ بیچارے پڑھ سکتے ہیں. جی لیکن اینی ویز آپ اس سے بہت اچھا واقف ہیں. تو یہ جو ایولیوشنری پروسیس ہے، جب ڈارون صاحب نے اس کو کہا تھا ایولیوشن کو، تو ان کے ذہن میں جینیٹک میوٹیشن کا کوئی کانسیپٹ اس وقت ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو بعد میں جب ہم نے جینیٹکس کو اسٹڈی کیا اور اس کے اندر یہ کانسیپٹ نکلا میوٹیشن کا، تو اس کے بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ ڈارون صاحب نے جو یہ کہا تھا کہ چیزیں تبدیل ہوتی ہیں، ان کی جینیٹک بیسس کیا ہیں.
تو جتنا ایک کمپلیکس آرگنزم ہے اس کے اندر میوٹیشن تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس کی سروائیول، وہ اصل بات جو ہے نا وہ سروائیول ہے. تو یہ کرونا وائرس اس طرح کا ہے کہ اس کا جینیٹک میٹیریل بڑا سمپل ہے، اور اس سمپل جینیٹک میٹیریل کے اندر تبدیلی بھی اتنی آسان ہے. تو اب آپ کے یہ جو نا یہ ایک بیسک سائنس کے چند ایک فیکٹس تھے. اب آپ کے سوال کی طرف ہم واپس چلے آتے ہیں. تو آپ نے یہ کہا کہ جی اس میں تبدیلی آئے گی، تو چونکہ میں نے کہا جینیٹک میٹیریل اس کا بڑا سمپل ہے، تو اس کے جینیٹک میٹیریل کے اندر یا اس گروپ کے جو باقی وائرسز ہیں جو آپ کو فلو کاز کر، ہر سال میں دیکھیے آپ کو نیا انجیکشن لگوانا پڑتا ہے. تو ہر 2-3 سال کے بعد اس کے جو کرونا وائرس گروپ ہے اس کے اندر اس کے جینیٹکس میں تبدیلی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ایک نیا ویکسین ہر سال ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. تو ابھی اس وائرس کو، یہ کووڈ-19 کو آئے ہوئے آپ یوں سمجھ لیں کہ 1 سال ہو گیا دسمبر میں. تو اس کے اندر اس وقت بھی میوٹیشن ڈیٹیکٹ ہو گئی ہیں کہ یہ اس میں تبدیلی آئی ہے، لیکن جی بالکل یہ جو ہے نا یہ تو کنفرمڈ ہے کہ وہ تبدیلی جس کی آپ بات کر رہی تھی وہ ابھی بھی آ چکی ہوئی ہے، موجود ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جو ویکسین ہم نے اس وقت ڈیولپ کیا ہے وہ اس کے نتیجے میں اس کی جو وہ بیماری پیدا کرنے کی صلاحیت ہے وہ کچھ ایسی زیادہ نہیں بڑھی. تو وہ ہمارا ویکسین اس تبدیلی کے باوجود ابھی بھی افیکٹو ہے. تو اس لیے مستقبل میں اس میں تبدیلی تو آئے گی، لیکن ویکسین بنانے کا ایک پورا سلسلہ اور اس کی چین سیدھی ہو چکی بھی ہوگی. تو یہ عین ممکن ہے کہ جس طرح سے آپ فلو ویکسین ہر سال لگواتے ہیں تو آپ کو یہ کووڈ کا یہ والا ویکسین بھی ممکن ہے لگوانا پڑے، لیکن وقت اس کا فیصلہ کرے گا کیا ہونے والا ہے. تو یعنی اگر جن لوگوں کی ٹرن آئے گی 2022 میں، ہو سکتا ہے کہ تب ویکسین کی بھی تھوڑی سی وہ چینج ہو جائے جو اس کی اپنی کیمسٹری ہے. جی 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 یہ عین ممکن ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ آپ نے شاید بتا دیا تھا کہ ہمیں ویکسین کب تک وہ آ سکتا ہے، لیکن یہ بھی ڈی این اے کافی سوالات ہم نے آپ سے کر لیے اور آپ نے بہت اچھے ہمیں جواب دیے، میرا خیال ہے سیٹسفیکٹری. اچھا، سب میرا خیال ہے میرے تمام سوال آلموسٹ ہو گئے. تو اگر آپ کے پاس میں آپ سے ایک بات آپ نے وہ بیچ میں کی تھی، ایک تو وہ میرے ذہن میں ابھی باقی ہے، اور ایک چیز یہ کہ کچھ لوگوں کا جو یہ خیال ہے کہ اس کے نتیجے میں ان کی اپنی جینیٹکس میں تبدیلی آ جائے گی اور بچے پیدا ہوں گے آنے والے، تو کسی میں بہت امپورٹنٹ سوال ہے. جی تو ان میں پتہ نہیں کیا کیا خرابیاں ہوں، کسی کا بازو نہیں ہے، کسی کا کچھ نہیں ہے، انگلیاں. یہ سوچ ہے جی یہ سوچ یہاں پہ موجود ہے. تو میں اس کو تھوڑا سا یہ آپ کو واضح کر دوں کہ اس طرح کی اس کی جو نیچر آف دا ویکسین ہے، یہ آپ کے ڈی این اے تک یہ والی ویکسین پہنچتی ہی نہیں ہے. تو اس لیے یہ کوئی چانس، کوئی پاسبلٹی، کوئی امکان کہ یہ آپ کے اپنے ڈی این اے کے اندر اس طرح کی تبدیلی پیدا کر دے کہ آنے والی جنریشن آپ کی بچے پیدا ہوں تو ان کے کسی کا بازو نہیں ہے اور کسی کی انگلیاں جو ہیں وہ 15 ہو گئی ہیں، اس طرح کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. تو ڈاکٹر قاضی یہ جو آپ نے ایک سوال کا، سوری کہ میں اب یہ بات بڑھ جائے گی مگر یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، مجھے لگ رہا ہے میں جاننا چاہتی ہوں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ اس کا ڈی این اے میں پہنچنے کا امکان ہی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کیا سائنس ہے؟ وہ اس وجہ اس کے پیچھے سائنس ہے اس ویکسین کی. اور جو ہے نا یہ آپ نے شروع میں یہ تھوڑا سا جس کے الوڈیڈ ٹو، آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا، اور آپ نے یہ کہا تھا کہ پرانے ویکسین تو 10 سال میں آتے تھے اور پتہ نہیں کیسے. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، وہ واقعتاً 10 سالوں میں آیا کرتے تھے. لیکن یہ اس ویکسین کے بنانے میں، مینوفیکچرنگ میں صرف چند مہینے لگے. بالکل. اور اس کے پیچھے جو ہے وہ ہمارا سائنس کا جو نالج ہے اس نے ہمیں کام دیا ہے. پرانے زمانے کے ویکسینز میں ہمارے پاس جینیٹکس کا اتنا اچھا اس کا نالج نہیں تھا. اب جب یہ کووڈ-19 آیا تو جینیٹکس کو ہم نے جو ہے وہ بڑا اچھی طرح سے، الٹیمیٹ تو نہیں لیکن بہت اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوا ہے. تو اس جینیٹکس کی بنیاد پہ یہ میں نے بتایا کہ یہ کرونا وائرس جو ہے یہ RNA وائرس ہے.
तो उस आरएनए का ये वाला हिस्सा, लेट्स से कि ये जो है ना ये एक लंबी चेन है, ये उसका जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए के जो कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल्स हैं वो एक सीक्वेंस में रखे हुए हैं। तो उसमें से वो बड़ी आसानी के साथ अंदाजा हो गया कि इस चेन के अंदर ये वाला हिस्सा, ये उसकी वो प्रोटीन की स्पाइक पैदा करता है जो हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। ठीक है। ये वाला हिस्सा पैदा करता है कि जो दूसरा कवर है, ये वाला जो है ना उसका एक तीसरा हिस्सा पैदा करता है, और इस तरह से उसके अंदर वैक्सीन के अंदर जितनी भी खसूसियात हैं वो इसी चेन के अंदर रखी हुई हैं। तो हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई किया कि ये वाला हिस्सा इसका, देखें इसको पकड़ना कैसे है, चलें, तो ये वाला हिस्सा ये इस वायरस का आईडी कार्ड है कि जिससे इसको शिनाख्त किया जा सकता है। ये वाला हिस्सा इसका ये बीमारी पैदा करने में मदद देता है, लेकिन जो वो आईडी कार्ड वाला ये वाला हिस्सा है, इससे बीमारी पैदा नहीं हो सकती। ये इट्स नॉट पैथोजेनिक, इट्स एंटीजेनिक, कि बीमारी पैदा करने की सलाहियत नहीं है, लेकिन ये एंटीजेनिक है कि जो आईडी कार्ड है जिससे बॉडी डिटेक्ट करती है कि कोई चीज फौरन यहाँ पे आ गई है। अब आपके सवाल की तरफ वापस आए, और वो आपका सवाल ये था कि ये डीएनए में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। उसकी सिंपल वजह ये है कि इसका आरएनए का वो वाला पार्ट जिसमें इसका आईडी कार्ड एंटीजेनिक हिस्सा लगा हुआ है, तो इसको हमने काटा यहाँ से और जो नॉर्मल ह्यूमन आरएनए है उसके साथ उसको जोड़ दिया। और आपकी बॉडी के अंदर, इंसान के सेल के अंदर आरएनए वो चीज है कि जो डीएनए की तरफ से एक इंस्ट्रक्शन लेके तो वो बॉडी के जो प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग एलिमेंट्स होते हैं उनकी तरफ मैसेज लेके जाता है। इसीलिए आरएनए को जो हम बॉडी के अंदर मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं कि डीएनए से इंस्ट्रक्शन ली एज ए मैसेज और उसको मैन्युफैक्चरिंग पार्ट तक ले गया। और जो भी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है वो मैन्युफैक्चरिंग ने ये करना है कि बस उसी के मुताबिक काम शुरू कर दिया। अब हमने ये जब इसका ये वाला जो पार्ट था, आइडेंटिफाइंग पार्ट इस कोविड-19 का, ये लेके तो नॉर्मल ह्यूमन आरएनए के साथ उसको ऐसे जोड़ के वैक्सीन की शक्ल में अंदर भेज दिया। अब ये जब आपके सेल के अंदर गया है तो आपके सेल ने कहा कि मुझे डीएनए की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन आई है कि ये वाली प्रोटीन्स पैदा करनी शुरू कर दें, और उसने फेथफुली वो प्रोटीन पैदा करनी शुरू कर दें। और जब वो प्रोटीन पैदा हुई बॉडी के अंदर तो वो वही प्रोटीन थी जो कि वायरस की प्रोटीन्स हैं। और वो वायरस की प्रोटीन्स को जब आपकी बॉडी ने डिटेक्ट किया कि उसने कहा कि ये कोई फॉरेन चीज है जो मेरे अंदर आ गई है, जैसे कोई भी स्किन के ऊपर फोड़ा फिंसी निकल आता है तो वो बॉडी को पता चल जाता है कि कोई चीज फॉरेन यहाँ पे आ गई है। तो उसने जब उसकी फॉरेननेस को डिटेक्ट किया है तो उसके अगेंस्ट उसने इम्यूनिटी डेवलप करनी शुरू कर दी या एंटीबॉडीज बनानी शुरू कर दी। अब आपके अंदर एंटीबॉडीज ऑलरेडी मौजूद हैं, और जब वो वायरस कहीं से आप लेके आए, आपकी बॉडी के अंदर आया, तो आपका डिफेंस मैकेनिज्म पहले से ही वो तैयार खड़ा हुआ है और उसने उसको तबाह बर्बाद कर दिया। अब देखें कि इस सारे चक्कर में जो वायरस का जो पार्ट लेके आपकी बॉडी के अंदर गया है वो डीएनए तक तो कुछ पहुंचा ही नहीं है बिल्कुल भी। तो इसलिए ये कहना कि आपका डीएनए तब्दील हो जाएगा, ये बिल्कुल जो है ना, इसके अंदर एक एब्सोल्यूट फैलेसी के अलावा और कोई चीज नहीं है। आपका डीएनए उसी तरह से है जैसे पहले था, कोई तब्दीली का चांस जो है ना वो टेक्निकली स्पीकिंग हो ही नहीं सकता। ब्यूटीफुल, ये तो बड़ी आपने क्लैरिटी दे दी इसके बारे में। मेरा ख्याल है कि फोन करके और इसकी यहाँ वो हो रहा है। एक सेकंड में इनकी जरा कहाँ गई मोइनी जी की आवाज बंद कर। अच्छा जी, आपने ये भी कहा था कि जो अमवात हुई हैं, ये शुरू में आपने कहा था, मेरे जहन में है। तो नॉर्वे में ये हुआ है कि वैक्सीन लगाने के बाद 23 लोग हैं, 23 आदमी इंसान वो वाकईतन वो फौत हुए हैं वैक्सीन लगाने के बाद। तो कई लोग उसको सबूत के तौर पे पेश कर रहे हैं कि देखिए ये नॉर्वे में इतनी अमवात हो गई हैं ये वैक्सीन लगाने के बाद। तो इसको थोड़ा सा जो है ना वो जानने की जरूरत है ताकि ये भी इसमें से जो मिस इन्फॉर्मेशन का पार्ट है वो हम निकाल दें। तो ये 23 का जो नंबर है ना, ये वाकईतन दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर वैक्सीन लगाने के नतीजे में जब 23 डेथ्स हो जाएं तो ये इसे हम बड़ा सिग्निफिकेंट समझते हैं। लेकिन अब हम इसका थोड़ा सा एनालिसिस करें कि नॉर्वे के अंदर उन्होंने जो
सोशल हेल्थ केयर पॉलिसी बनाई थी उसमें ये था कि जो मोस्ट वल्नरेबल और मोस्ट एल्डरली फोक्स हैं उनको हम ये इंजेक्शन लगाएंगे। तो जिन लोगों के अंदर ये अमवात हुई हैं उनकी एज वो 85 से 95 के दरमियान थी और वो सारे के सारे इस तरह की बीमारियों से गुजर रहे थे कि उनमें से कोई भी आदमी किसी भी वक्त बगैर वैक्सीन के भी किसी और वजह से वो गुजर सकता था। तो जब उन लोगों के अंदर ये वैक्सीन लगाया गया और वाकयातन वो 23 अमवात हुई भी हैं, इसमें कोई शक नहीं। उनमें से मेरा ख्याल है 13 या 15 का एनालिसिस मुकम्मल हो गया है। तो उसमें और उनमें से 13 में से 8-9 के बारे में ये क्लियरली अंदाजा हमारा हो गया है कि वो इतने बीमार थे पहले से ही कि जरा सी भी उनके जो है ना कोई भी चेंज उनकी बॉडी के अंदर वो उन्हें वो लाइन से दूसरी तरफ ले जाती। तो किसी को वो थोड़ा बुखार हुआ, उसके साथ डिहाइड्रेशन हुई और वो गुजर गए। सो कहने का मतलब ये है कि वो ऑलरेडी बिल्कुल एज पे थे कि किसी भी तरह से किसी भी वक्त में उनकी तरफ से इस तरह की खबर आ सकती थी। तो अब हुआ ये है कि वहां पे वो उन्होंने एक पॉलिसी में तब्दीली की है और वो पॉलिसी में तब्दीली इस तरह से की है कि अब डॉक्टर के पास उन्होंने ये इख्तियार दे दिया है कि ये फलां मरीज है, ठीक है, सीनियर है, तो इसको जिसका मतलब है कि इसको थोड़ी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो ये डॉक्टर फैसला करेगा कि आया इस मरीज के अंदर जो बाकी बीमारियां हैं वो इतनी ज्यादा हैं कि उसके नतीजे में कोई भी एक और गोली, कोई और एक्स्ट्रा इंजेक्शन वो आया इसके हक में इस मरीज के फायदे में है या नहीं है। तो वो एक जो यूनिफॉर्म पॉलिसी थी कि जितने भी ये ओल्ड एज होम्स में लोग हैं उनको ये इंजेक्शन दिया जाए, ये पॉलिसी अब तब्दील हो गई है। तो इसलिए इस तरह की खबर आने का चांस मुस्तकबिल में थोड़ा कम हो गया मेरी नज़र में। मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपने इसके हवाले से दी है कि जो अमवात वाकई हुई है कि उसकी रीज़न क्या है, ताकि इसको समझा जा सके कि मामला क्या है। जी। अधूरी मालूमात वैसे भी जो नुकसानदेह तो होती हैं। मैं भी यही सवाल पूछने वाली थी अरूज कि नॉर्वे में इतनी सारी डेथ्स हुई हैं, वो क्या बिल्कुल माजरा है। हाँ, अच्छा हुआ है, बहुत अच्छी बात है आपने ये बताया, क्लैरिटी दी है इसके बारे में। जी बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि बहुत से एंगल्स पर इन्होंने वैक्सीन के तकरीबन सभी एंगल्स जो एक शुबा या एक कंफ्यूजन थी सबके माइंड में, उसको मेरे तो बहुत क्लैरिटी मिली है ऑनेस्टली। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर काजी साहब। और मैं ये चाहती हूँ कि एक सवाल जो हमारे शाहिद भाई ने पूछा था, जी हमारे बॉस, उन्होंने पूछा था कि इम्यूनिटी जो है वो एक जिसकी स्ट्रॉन्ग है उस पे कोरोना वायरस का जो अटैक है वो, चूंकि हमने बताया कि कुछ चेंजेस आए मुख्तलिफ। का जवाब डॉक्टर साहब ने आखिर में दे ही दिया कि वो 85 से 95 के जो एज के लोग थे वो इसीलिए मरे कि उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो था वो स्ट्रांग नहीं था, आगे चेंज नहीं ले सके, वो नहीं ले सके। और दूसरी बात मैं यहाँ एक चीज कहूंगा, जरा सा मुख्तर से जितनी रिसर्च अब तक हो चुकी है उसके हवाले से अगर हम आखिर में सिर्फ ये कहें कि हमें वैक्सीन लगा लेना चाहिए। सॉरी, थोड़ी जी मोटी इलायची कुट के पा दे थोड़ी। अगर हम ये किसी का म्यूट करना है, अगर हम जो है वो एक दफा वैक्सीन लगवा लेंगे तो हम प्रोटेक्टेड हो गए। हमें इसी तरह पॉजिटिव होकर रहना चाहिए। अब हम दूसरे को दे सकते हैं, हमें लगने के चांसेस जो है ऑलमोस्ट नील हो गए। तो दूसरों को देने के खातिर हमें सोशल डिस्टेंस और मास्क पहनना चाहिए। क्योंकि इस पे इतनी रिसर्च हो चुकी है और यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं कि अब हमें इत्मीनान हो जाना चाहिए कि हमें वैक्सीन लगवा के और हमारी जो है। अच्छा, दूसरा जहां तक ये बात आई, आपने कहा कि पूरे कंट्री को, थर्ड वर्ल्ड कंट्री को वैक्सीन लगाना, सर वो अब हमारे मुल्क की जिम्मेदारी तो नहीं है ना, वो तो यूनाइटेड नेशन अगर चाहे, क्योंकि अभी तो हम खरीद रहे हैं, हमें फ्री में वैक्सीन नहीं मिल रहा है। टैक्सपेयर्स आर पेइंग द मनी फॉर दैट यहाँ पर जो है, तो फ्री में वैक्सीन नहीं मिल रहे और हमारे ये तो वो पूरे दुनिया को वैक्सीन लगाना, फिर वही वाली बात है कि हम एक दफा हमें लग जाए हम प्रोटेक्टेड। वहाँ तो पैसे दे रहे हैं पाकिस्तान में जी, ये इंडिया के इंडिया पाकिस्तान का या तो यूनाइटेड नेशन जो है, पाकिस्तान में लोगों को वो एक अलग चीज है, वो प्राइवेट है, वो ठीक है, वो ठीक है। लेकिन जैसा आपने बताया कि हमारा ये सोशल जिम्मेदारी है, यकीनन है, लेकिन वो तो फिर यूनाइटेड नेशन उसको अपने हाथ में लेके और सारे मुल्कों से मदद मांगे कि भाई उनको भी हेल्प करो, तो पॉसिबिलिटी है। लेकिन मेरा ख्याल है कुछ
ऐसी है कि उनमें इतनी एबिलिटी नहीं है कि इतना महंगा वैक्सीन खरीद के सबको दे। वो एक अगला मरहला है कि कैसे, मगर हम उसके बारे में यही जानना चाहते थे कि इसके क्या क्या वो हो सकते हैं। लेकिन हमारी जो मीता खन्ना जी है वो पूछना चाह रही है, उन्होंने हाथ उठाया जी। ये मैं एक छोटी सी वजाहत कर दूं यहाँ पे, अगर आप मुझे इजाजत दें तो। प्लीज जी, तो यहाँ पे अभी हमने लफ्ज इस्तेमाल किया इम्यूनिटी, के जो बुजुर्ग लोग होते हैं सीनियर्स, उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। ये बात तो ठीक है, लेकिन आपने देखा है कि जो कई 20-20 सालों के 25-25 जिनके कोट एंड कोट इम्यूनिटी बड़ी अच्छी है, इसके बावजूद वो उन लोगों की भी डेथ हुई है, यंग लोगों की। तो इम्यूनिटी के बारे में एक तो जनरल है, आपकी बीमारी से लड़ने की सलाहियत को हम इम्यूनिटी कहते हैं। दूसरे नंबर पे इम्यूनिटी जो है ये इंतहाई स्पेसिफिक होती है कि फर्ज करें आपने पोलियो का वैक्सीन लगवाया है तो आपकी इम्यूनिटी पोलियो के अगेंस्ट है। आपने फ्लू का वैक्सीन लगाया तो वो आपकी इम्यूनिटी उस फ्लू के वायरस के लिए है। तो इम्यूनिटी की जो स्पेसिफिसिटी है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस चीज के खिलाफ इंजेक्शन लगवाया आपने, आप उससे इम्यून हो गए हैं। तो जो है ना, ये बात जो थी कि ओल्ड एज वर्सेस यंगर एज, तो ये ना अभी एक जो जेनेटिक बिहेवियर हमारा इंसानों का, वो अभी अंडर स्टडी है कि देखें, एक आदमी को वो सिर्फ उसकी बॉडी पे आ जाता है लेकिन उससे कोई सिम्टम जाहिर नहीं हो रही। दूसरा शख्स है कि उसकी बॉडी पे आया है और उसको थोड़ी थोड़ी सिम्टम्स शुरू हो गई हैं। तीसरा शख्स है कि वो बाकायदा तौर से इतना बीमार हुआ कि हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो ये जो वेरिएबल बिहेवियर है इस वैक्सीन नहीं, वायरस के खिलाफ हमारी बॉडी का, तो ये जो है ना, ये हमारी अपनी इंडिविजुअल जेनेटिक्स का मसला है कि जिसके बारे में हमारा इल्म अभी थोड़ा कमजोर है। तो मुस्तकबिल, हाँ, मतलब इसको सीरियस नोट पे नहीं, जोक पे कह सकती हूँ कि कहीं जाके किसी का कोई इंसेस्टर्स का कोई मामला इसके साथ कहीं मिलता हो तो वो शायद वो आसानी से इसको कबूल कर लेते। नहीं, हुण तुसी साडे प्यो दादियां तक गल ना ले जाओ, तुहाडी मेहरबानी। मेरा मतलब है कभी हो सकता है कि कभी ये बैक्टीरिया पहले भी, आज से हजारों साल पहले कभी रहा हो कहीं, फिर उसके बाद बेचारा कहीं छुप गया हो, ऐसा कुछ हुआ हो, और इसलिए चलें ठीक है, किसी रेस में थोड़ा इसके मौजूद। अच्छा, अगर ये मीता खन्ना जी कुछ कहना जी 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 प्लीज। सबसे पहले तो अरूज थैंक यू, आपने ये सेशन आपने ऑर्गेनाइज किया है, एंड डॉक्टर ताहिर ब्यूटीफुली आपने एक एक चीज को पूरा खुलासा करके, ऐसे लग रहा है कि हमने वायरस को भी देख लिया माइक्रोस्कोप में, और उस वैक्सीन की भी पूरी जो केमिकल उसकी कॉन्स्टिट्यूशन है उसको समझ लिया। मेरे एक दो सवाल है। एक तो पहले जो आपने अगला सेशन जो है वो मेरी जगह पे इस कुर्सी पे आप बैठी हुई होंगी। तो जी सर, एक नहीं, मैं नहीं कर सकती है, मैं सिर्फ समझने की कैपेसिटी रख सकती हूँ, वो मैं कोशिश करती रहती हूँ। तो वो जो आपने इम्यूनिटी की बात की थी ना, उस पे पंजाबी की बात मुझको याद आ गई, कहते ना किसी नू मां बादी ते किसी नू स्वादी। तो ये डॉक्टर साहब पंजाबी बहुत सोहनी बोलते ने, बड़ी बढ़िया। तो मेरा जो सवाल है सर, वो सवाल जो मेरा ये है कि हम म्यूटेशन की बात कर रहे थे। तो हम ये जानते हैं कि जो वायरस हैं, जो क्योंकि वो बैक्टीरिया से अलग तरीके से बिहेव करते हैं बैक्टीरिया के मुकाबले। तो मेरा मतलब जी सर, तो ये जैसे एरिया वाइज है, हम बात करते हैं ना कि इस एरिया में म्यूटेट हो गया, उस वहाँ की जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, या वेदर की कंडीशंस हैं, या और पोल्यूशन लेवल है या कुछ है, तो उससे वो म्यूटेट कर जाती हैं चीजें, और सारे इन्फेक्शंस भी, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस तो करते ही करते हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे ये जो वैक्सीन हमारी बनी है, तो ये क्या सेम फॉर्मूला इज एप्लीकेबल इन ऑल काइंड ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस, एंड सभी टाइप की उसमें हमें उसमें एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने की उतनी ही कैपेसिटी होगी? ये मैं जानना चाहती थी। थैंक यू सर। जी, मेरा ख्याल है ये आपकी बात ठीक है कि म्यूटेशन जो है ये तो बायोलॉजिकल लाइफ की एक हकीकत है कि जब से ये दुनिया बनी है और उसमें जो वो बड़े प्रिमिटिव किस्म के लिविंग मोलेक्यूल्स थे, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर कम्प्लेक्सिटी ऐड होती गई, और वो जो एडिशन है ये सब ये
जिस शक्ल में हम लोग एक दूसरे के सामने आज बैठे हुए प्यार मोहब्बत से बात कर रहे हैं, ये सभी म्यूटेशंस की ही क्यूमुलेटिव नतीजा है उसका इकट्ठा होके, ठीक है। तो इसलिए ये कि ये वायरस आ गया है इस वक्त 2019 में 20 में इस दुनिया में, तो ये इसमें तब्दीली नहीं होगी, ये मानने वाली बात नहीं है कि जो इंसान की और इंसान से पहले प्रिमिटिव लाइफ की जितनी भी हकीकत है वो सारी की सारी वो म्यूटेशंस की हिस्ट्री है, आप यूं कह लें। तो फ्यूचर में मुस्तकबिल में भी इसी तरह से होने वाला है। तो अब ये कि बाकी ये कंडीशन के टेम्परेचर, लेवल ऑफ पोल्यूशन, जियोग्राफिकल नॉर्थ, जियोग्राफिकल साउथ, वो कोई ऐसी मेरा ख्याल है कि ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है कि ये स्पेसिफिक इसकी जेनेटिक्स और इसके जेनेटिक्स के साथ या इस जेनेटिक्स की बुनियाद पे बना हुआ वैक्सीन वो नॉर्थ पोल में इंसान को लगा दें वो भी उतना प्रोटेक्टिव होगा, और साउथ पोल में लगाएं तो वो भी होगा। लेकिन वो पॉइंट कि जब इसमें म्यूटेशन हो जाए और म्यूटेशन इस तरह की हो कि उसके नतीजे में इसकी जो पैथोजेनिसिटी है वो तब्दील हो जाए। अभी जो है ना ये म्यूटेशन जो हुई है जिसकी हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, इसकी जो एंटीजेनिसिटी है वो तब्दील हुई है। मींस कि इसका जो शनाख्ती कार्ड है उस पे उसका रंग बदल गया है और बॉडी अभी भी उसको वो डिटेक्ट कर रही है कि ये वही मूजी किस्म का वायरस आ गया है। लेकिन उसकी जो डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी है वो अभी भी उसी तरह से है। इस वजह से ये वैक्सीन उसके खिलाफ अभी ठीक है। मुस्तकबिल में ये ऐन मुमकिन है कि हमें फ्लू वैक्सीन की तरह नए सिरे से वैक्सीन रिकम्पोज करना पड़े। जिनको हो चुका है ये वायरस, पहले अफेक्ट कर चुका है, एक बार अटैक कर चुके हैं, क्या उनके अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो चुकी हैं कि नहीं? जो लोग तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं कि से किसी को किडनी ट्रांसप्लांट हुआ हुआ है, किसी को लिवर ट्रांसप्लांट हुआ हुआ है, और जो कैंसर के बहुत से मरीज हैं, तो उनके अंदर जो है ना इम्यूनो सप्रेशन होता है, उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। तो उन्हें अगर ये कोविड हुआ भी है तो मुझे मालूम नहीं कि किसके अंदर लेवल ऑफ इम्यूनिटी क्या होगा, ये हर एक का इंडिविजुअल मामला है। तो लेकिन रूटीन में लेट्स से कि जो हमारे दोस्त अहबाब अदरवाइज ठीक हैं, बहुत से लोग जिनसे मेरी बात भी हुई है उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी हुई है। सवाल सिर्फ ये है हमारे जहनों में, साइंटिफिक सवाल, कि वो इम्यूनिटी जो डेवलप हुई है वो कितनी देर तक उनकी बॉडी में चलेगी, 1 साल चलेगी, 2 साल चलेगी, ये इसके बारे में अभी हमें मालूम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिर काजी। मेरा ख्याल है कि बहुत खूबसूरत गुफ्तगू और बहुत से हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन्स दूर हुए और हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं। आपके रोज एक सवाल मेरा भी है छोटा सा, प्लीज गो अहेड। डॉक्टर साहब, अगर इट्स नॉट ए स्टूपिड क्वेश्चन, ਜਿਹੜੀ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੈਸੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਆਏ ਹੋ। ਚਲੋ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਸੌਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜੇ ਰੂਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਫੋਨ ਤੇ। लेकिन ये है कि हर्ड इम्यूनिटी जो है ना वो एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ पीपल इन ए कम्युनिटी इन ए सोसाइटी कि जब उनके अंदर वो उसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी मौजूद है, तो इसका मतलब लेट्स से कि मेरे अंदर भी इम्यूनिटी मौजूद है और आपके अंदर भी मौजूद है, ठीक है। अब फर्ज करें कि कहीं से वो वैक्सीन के नतीजे में या अदरवाइज तो वायरस कहीं से आ गया, तो मेरी बॉडी ने उसको पकड़ के जो है ना 5 मिनटों के अंदर उसको जो है ना काट के उसको खत्म कर दिया है। और इसी तरह से आपकी बॉडी ने भी ये किया है। इसका मतलब ये हुआ कि कम्युनिटी के अंदर मैं और आप उस इम्यूनिटी की वजह से इसका वेक्टर नहीं बन रहे कि हम यहाँ से उठा के वहां ले जाएंगे। तो ये जो है ना ये हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये नहीं है कि मेरे अंदर जो इम्यूनिटी है उसकी वजह से आप, चूंकि हमने बैठ के इकट्ठे खाना खाया है और बातें की हैं तो मेरी इम्यूनिटी आपको ट्रांसफर, ये हर्ड इम्यूनिटी का ये मतलब नहीं है। और ये मतलब भी नहीं है कि एक सोसाइटी के अंदर चूंकि से आपके टोरंटो में या ब्रैम्पटन में जो है ना वो इतने मिलियन लोग हैं, वो बिल्कुल एक दूसरे के करीब रहते हैं, तो आपसे इम्यूनिटी आपके हमसाए में ट्रांसफर हो जाए। हर्ड इम्यूनिटी का ये कॉन्सेप्ट नहीं है। हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट उसकी जो ट्रांसफर है, जो एक से दूसरे को लगना है, उसके साथ रिलेटेड है
کہ اگر زیادہ لوگ امیون ہوں گے تو وائرس کا یا بیکٹیریا کا یا کسی بھی بیماری کا ٹرانسفر ریٹ کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر امیونٹی بہت تھوڑے لوگوں میں ہے تو وہ سارے کے سارے، جیسے آپ جو ہے نا کووڈ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ پچھلے 1 سال سے تو ہم سب لوگ روزانہ کووڈ کی بات کر رہے ہیں، رائٹ؟ بالکل. تو اب دیکھیں کہ یہ جو ہمارے سائنسدان تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ فال کے اندر اس کی ایک اور جو ہے ویو آنے والی ہے. آپ کے ٹورنٹو کے اندر انہوں نے لاک ڈاؤن کر دیا، اس کے بعد اس کا گراف نیچے چلا گیا، انہوں نے اس کو اوپن اپ کیا اور اب پھر جو ہے وہ اس کا گراف اوپر چلا گیا. یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی یہی حال ہے. اس کی سمپل وجہ یہ تھی کہ یہ پریڈکٹ کرنا نہایت ہی آسان تھا کہ جب ایک ایکس نمبر آف پیپل، جب آپ مارچ میں فیبروری میں کہیں باہر نکلے ہیں تو گروسری سٹور میں، بس سٹاپ پہ، ہیئر اینڈ دیئر، مال کے اندر ہو سکتا ہے کہ 5 لوگ اس طرح کے ہوں کہ جو کورونا لیے اپنی باڈی پہ وہاں پہ وہ گھوم رہے ہیں اور انہوں نے وہ والا کورونا آپ کو ٹرانسفر کر دیا ہے. اب وہ 5 لوگوں نے وہ 10 کو کیا ہے، اب وہ 10 لوگ گھوم رہے ہیں اور انہوں نے مزید آگے 20 کو کر دیا ہے. تو اس طرح سے جو ہے نا اس کا گراف اوپر جانے لگتا ہے. تو ہرڈ امیونٹی جو ہے وہ ٹرانسفر کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، لیکن کسی انڈیویجول کو وہ امیونٹی نہیں دے سکتی. ایک دفعہ پھر ڈاکٹر طاہر قاضی آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ کے ٹائم کا بھی، اور آپ کی یہ اتنی خوبصورت گفتگو کا جس میں آپ نے اتنی ڈیٹیل، اتنے واضح انداز میں سب کچھ سمجھایا.